آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں میلے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹکائے، اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، اپنے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے اور دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بند جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جا، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے اور یقیناً باپ یعنی سلطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، الراغبون فی الدنیا المحبون لہا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، اس کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا، صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محمد سر کپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی جا، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔
चुनाचा मुरीद 2 दिन के बाद अपने बेटे के साथ लेकर हाजिर हो गया और अर्ज किया, हजूर फतेह मोहम्मद हाजिर है। मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यार से पूछा, फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज किया, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता, अगर नमाज पढ़वानी है तो दिल लगा दो। मियां शरीफ रहमतुल्लाह अलैह चटाई पर लेटे हुए थे। फतेह मोहम्मद की बात सुनकर जोश में उठ बैठे और कलमे की उंगली से उनके दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, जाओ अब दिल लगा करेगा। बस अल्लाह पाक के वली कामिल का इतना ही कहना था। अब फतेह मोहम्मद की ये कैफियत हो गई कि जोहर की नमाज शुरू करता तो असर तक जोहर ही मुकम्मल होती, इशा की नीयत बांधता तो फजर हो जाती थी। अल्लाह पाक हमारे दिल की सख्ती दूर फरमाए, हमारे दिल रोशन हो। काश नमाजों में दिल लग जाए, काश इबादत का ज़ौक़ और शौक़ हमें नसीब हो जाए। ऐ काश 100,000 काश हमें इबादत की लज्जत भी मिले और उस पर इस्तकामत भी नसीब हो जाए। आमीन। ये बात ज़ाहिर है कि कामयाब मोमिन बनने के लिए नमाज में अज्ज़ व इनकिसारी और खुशू व खुज़ू की ज़रूरत है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, यकीनन फलाह कामयाबी पाई है उन ईमान वालों ने जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज में खुशू व खुज़ू पैदा करने के कई एक ज़रिए हैं, चंद एक दर्ज झेल हैं। इंसान को नमाज का मानी व मफहूम सीखना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है और कर रहा है उसको समझे, कि रात दुआ ज़िक्र व इज़कार के अल्फाज व मायनी पर गौर करे और जहन में ये बात हो कि मैं इबादत करते हुए अल्लाह को देख रहा हूँ और अपने रब से महू गुफ्तगू हूँ। जैसा कि हदीस जिब्राइल में एहसान का मानी बतलाया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो उसे कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर रहे कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इस तरीके से नमाज की लज्जत इंसान महसूस करेगा और नमाज आँखों की ठंडक बन जाती है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। ऐसी सोच व विचार को दूर करने की कोशिश करे जो नमाज में आड़े आती है। वसाविस शैतानी को दफा करे ताकि शहवात नफसानी से दिल निकल कर अल्लाह की मोहब्बत में अटक जाए। 3, नमाज पुरसुकून तरीके से अदा करे, जल्दबाजी से काम न ले। जब तक नमाज में सुकून इत्मीनान न हो नमाज अदा नहीं होती। जैसा कि हदीस में जो नमाज में रुकू व सजूद सही अदा नहीं करता उसे नमाज का चोर करार दिया गया है। एक हदीस में रुकू व सजदा में ठूंगे मारने वाले को उस भूखे आदमी की तरह करार दिया गया है जो 1 या 2 खजूरें खाता है और ये उसे कुछ फायदा नहीं देती। 4, नमाज के अंदर मौत को याद करे। जब मौत याद आएगी तो नमाज उम्दा तरीके से अदा करेगा और यकीन करके नमाज पढ़े कि उसे शायद अगली नमाज पढ़ने का मौका न मिले। जैसा कि मसनद अहमद इब्न माजा नमाज की दुआएं और अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा याद करे और मुख्तलिफ नमाज में मुख्तलिफ दुआएं और अज़कार जो अहादीस सहीहा में वारिद हैं पढ़े, क्योंकि एक मुख्तसर सी दुआ जो याद की होती है वो आदमी की इबादत और रूटीन में आ जाती है। फिर उसकी ज़बान पर विर्द तो जारी होता है लेकिन दिल फिक्र से खाली होता है। यानी हमारी नमाज बतौर आदत होती है, इबादत नहीं। जब नमाज के अज़कार मुख्तलिफ याद होंगे और बदल बदल के पढ़ेगा तो नमाज में ध्यान और तवज्जो रहेगी और खुशू व खुजू हासिल होगा। अगर नमाज में वसवसा आ जाए तो अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थूक कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इसी तरह शैतान जो नमाज को भुला देता है उसका अजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस जगह नमाज अदा करे नक्शो निगार तस्वीर वगैरह न हो, क्योंकि ये अशिया नमाज से तवज्जो हटा देती हैं। अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें ताकि नेकी की रगबत हो और बुरे लोगों की सोहबत से इज्तनाब करें। अगर हाजत तंग कर रही है तो पहले हाजत को जाए फिर नमाज अदा करे। पेशाब या पखाना रोक कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। नींद का गलबा हो तो पहले नींद पूरी कर ले फिर नमाज पढ़े। गुफ्तगू करने वाले आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज न पढ़े, क्योंकि इसकी गुफ्तगू भी नमाज से गाफिल करने का बाइस होती है। दौरान नमाज नजर इधर उधर न घुमाए। इसी तरह कभी रात का क़याम किया करे और अगर मुमकिन हो तो मामूल बना लें, इससे भी खशियत इलाही नसीब होती है। अगर मज़कूरा बाला आखिर उमूर पर तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजल व करम से नमाज में खुशू व खुजू नसीब हो जाता है। अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए कि हम उसकी बंदगी सही नहज पर कर सकें और शैतानी वसवसा और अज्ज़ व इंकिसारी से दूर करने वाले ज़राए से अल्लाह महफूज फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाज ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को क़ज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फ़र्ज है। ये इस्लाम
السلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کا مطلقہ ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت سورۃ النساء، اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا اطْمَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 جملے ہیں، 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی۔ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیے، پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا۔ نماز میں آپ کے دل لگی آئے گی، خشوع لے کے آئے گا، خضوع لے کے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ
انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے جو ایک بار پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی یہ ایک بار پڑھ لیں اور پھر اس سینے پہ پھونک مار لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپ کے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگے۔ اللہ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔